کیا نہیں دیکھتے ہم نے اونٹ کو کس انداز میں پیدا کیا؟ اس بات کا اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے زمین کو جب پانی پہ بچھایا، زمین اس طرح ڈولنے لگی۔ جب زمین ڈول رہی تھی، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کو نصب کر دیا۔ توحید کے مطلب یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو انسان اپنے دل سے ایک مانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل قرآن میں جا بجا ذکر کیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کیا نہیں دیکھتے ہم نے اونٹ کو کس انداز میں پیدا کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے پہاڑوں کو کس طرح زمین پہ نصب کر دیا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے زمین کو جب پانی پہ بچھایا، زمین اس طرح ڈولنے لگی۔ جب زمین ڈول رہی تھی، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کو نصب کر دیا جس سے زمین ڈولنا بند ہو گئی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے زمین کو کس انداز میں آپ کے لیے بچھونا بنایا۔ زمین کو نہ زیادہ سخت کیا کہ زمین کو انسان کھود بھی نہ سکے، اور نہ ہی زیادہ نرم کیا کہ چلتے چلتے انسان کے زمین میں پاؤں دھس جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سب نشانیاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ انسان اگر ان نشانیوں کو سمجھے گا، اگر انسان اس نشانیوں میں غور کرے گا، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ان زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں، اور صبح اور شام کا آنے میں، اور دن اور رات کے آنے میں، اس پوری آیت کو اللہ رب العزت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، ان تمام جو آیات ہیں اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ یہ عقل سے انسان ان نشانیوں کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے۔